خلق الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے انسان کو کھٹکتی ہوئی بجتی ہوئی خشک مٹی سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور ہم نے جو جنات ہیں ان کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا۔ آگ میں آپ دیکھیں نا، ایک فلیم ہوتا ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، یلو کلر کا یا ڈارک اورنج کلر کا یا بعض اوقات بلو کلر کا، لیکن اس کے اوپر ایک انویزیبل ہلکا سا دھوئیں کے اوپر پورشن ہوتا ہے، یعنی اس شعلے کے اوپر، فلیم کے اوپر، جہاں پہ ہیٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ وہ ایسی یعنی اس آگ کی لپٹ ہوتی ہے جس کے آر پار آپ دیکھ سکتے ہیں، یعنی اس کا کوئی کلر نہیں ہوتا، بے رنگ ہوتی ہے۔ وہ صرف ہوا کی موومنٹ کی وجہ سے یا ہوا میں جو ذرات ہیں اس کی موومنٹ کی وجہ سے آپ کو ہلکا سا اوپر نظر آتا ہے وہ ویوینس، ورنہ آر پار آپ اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ جو ان سین چیز ہے نا، اس سے اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا کیا۔ اسی لیے جنات جب تک کہ کوئی شکل اختیار نہ کر لیں عام انسان کو دکھائی نہیں دیتے، اور مختلف جانوروں کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، عموماً سانپوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں اس کے اوپر کئی احادیث گواہ ہیں۔ چونکہ آج ہمارا ٹاپک جن نہیں ہے بلکہ سورۃ الجن ہے، اس لیے میں اس ٹاپک کو اسی پہ ہی اکتفا کرتا ہوں۔ سورۃ الجن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنات کے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، اور بس ایک ہی دفعہ انہوں نے سنا اور ایمان قبول کر لیا۔ یعنی انسان کی جب نیچر پرورٹڈ نہ ہو، کسی جن کی نیچر پرورٹڈ نہ ہو، تو اس کے لیے سچائی کے چند بول بھی کافی ہوتے ہیں سچائی کو قبول کرنے کے لیے۔ یہاں پر اس کا ذکر ہے کہ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے، میری طرف اللہ کی طرف سے ایک وحی کی گئی ہے کہ جنوں کے ایک گروہ نے مجھے قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور انہوں نے اس رشد و ہدایت کی کتاب کو قبول کیا، مجھ پہ ایمان لے آئے، اور نہ صرف ایمان لے آئے بلکہ وہ دائی بھی بن گئے۔ اپنی قوم میں جا کے انہوں نے توحید کی دعوت بھی پیش کرنا شروع کر دی۔ تو اس واقعے کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جنات کی گفتگو اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے کہ جنات کے اندر بھی اچھے لوگ، برے لوگ، مختلف مکاتب فکر کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان کے اندر بھی گمراہیاں پائی جاتی ہیں، اچھائیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ بلکہ جو جنات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سنی جن بھی ہوتے ہیں، شیعہ جن بھی ہوتے ہیں، سنیوں میں بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث جن بھی ہوتے ہیں، اور شاید علمی کتابی بھی ہوتے ہوں، وہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو یعنی انسانوں کے ساتھ عموماً ان کی انٹریکشن نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات پتہ نہیں چلی تھی کہ جنات نے وہاں سے گزرتے ہوئے ان کا کلام سنا ہے۔ سٹارٹ اس بات سے ہو رہی ہے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، یعنی نبی علیہ السلام کو خود بھی نہیں پتا تھا، چونکہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ ویسے تو بعض کا جنات سامنے آ بھی جاتے تھے، نبی علیہ السلام چونکہ پیغمبر ہے، جنات اور انسان دونوں کی طرف، انسانوں کے پیغمبر ہی جنات کے پیغمبر بھی ہوتے ہیں، بیک وقت دونوں مخلوقات کی طرف اللہ تعالیٰ مبعوث فرماتا ہے۔ پھر اس میں توحید کے اوپر جو مبنی ان کی گفتگو ہے وہ کلاس کی گفتگو ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اتنے زبردست انداز میں انہوں نے دعوت توحید پیش کی ہے، اور اسی صورت کے اندر ایک بڑی مشہور آیت آئے گی، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں خاص اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں نہ پکارو۔ یعنی یہ سخت ترین آیت ہے قرآن پاک کی پکارنے کے اعتبار سے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ جب وہ آیت آئے گی میں تھوڑی ڈیٹیل ڈسکشن بھی کروں گا۔ اور پھر اس سورت کا آغاز بھی اس بات سے ہوا کہ فرما دیجئے مجھ پر وحی آئی ہے کہ جنات کے گروہ نے میرا قرآن سنا ہے، یعنی میرا جو علم الغیب ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ وحی کے ذریعے مجھے غیبی خبریں دیتا ہے۔ اور اس سورت کا اینڈ بھی علم غیب کے عقیدے کے اوپر ہوگا کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ غیب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے رسولوں کے۔